अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आज दो अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करनी है और इसके साथ साथ जनूबी एशिया के हवाले से भी एक अहम खबर है जो कि आपके गौर गुजार करना है। मशरक़ी वस्ता के हवाले से जो गज़ा में जंगबंदी की जो बातचीत चल रही है उसके हवाले से अहम बात यह है कि जो जो येलो लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर जो तकसीम किया गया था गज़ा को, उसके हवाले से अब ये इतलात आई है कि जो येलो लाइन है उसको इजराइल ने बाकायदा तौर पर उसको अपनी सरहद करार दे दिया है। इजराइल के जो आर्मी चीफ़ हैं अयाल ज़ैमिर, उन्होंने अपने जवानों के साथ ख़िताब किया है वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो लाइन जो है वो हमारे लोगों की, हमारे अवाम की, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लिहाजा ये जो येलो लाइन है वो आज के बाद इजराइल और गज़ा की नई सरहद होगी। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इजराइल जो है वो उसके जो अज़ाइम है मुस्तक़बिल के, उसके हवाले से जो अज़ाइम है वो खुल के सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि गज़ा के जो येलो लाइन जो है वो अब बेसिकली पहले मरहले में भी इजराइल ने वहाँ से पीछे चले जाना था, और दूसरे मरहले में उससे भी पीछे जो इलाके हैं इजराइल के कब्ज़े में हैं उनको छोड़ देना था। क्योंकि अभी जो पहला मरहला है वो अभी तकमील की तरफ जा रहा है, लेकिन इजराइल के आर्मी चीफ़ की जानिब से इस तरह का बयान सामने आना इस मौके के ऊपर, जिसमें ये कहा जाना कि ये जो येलो लाइन है ये मुस्तकिल सरहद है, इजराइल की जो तोसी पसंदी है गज़ा के हवाले से उसकी जानिब इशारा करता है। इस हवाले से इजराइल के अखबारात ने भी इसको सुर्खी बनाया है, साथ साथ अरब मीडिया की जानिब से भी, पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से भी इसको सुर्खियों में डाला गया है। ये खबर जो कि अयाल ज़ैमिर की जानिब से सामने आई है, इसमें जो एक खबर इनके हवाले से इजराइल की वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसी तरह की एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो पहला मरहला है वो तकमील के मरहले में दाखिल हो चुका है, और दूसरे मरहले से पहले मैं वाशिंगटन जाना चाहूँगा और वाशिंगटन जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करूँगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो मगरबी किनारा है उसकी इंज़माम के हवाले से भी, उसके सियासी तौर पर इंज़माम के हवाले से भी अभी बातचीत का मरहला जो है वो जारी है। यानी मगरबी किनारे के हवाले से भी इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयानात दिए थे कि उसकी हम एक्सेशन करेंगे अपने मुल्क के साथ, तो इसके ऊपर भी ये बातचीत चल रही है। यानी गज़ा के जो येलो लाइन है वो उसको जो अगर ये सरहद करार दे देते हैं तो आधे से ज़ायद गज़ा जो है वो इजराइल के पास चला जाएगा, और जो रहा सहा गज़ा है वो उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती है। अगर दूसरी तरफ अगर मगरबी किनारे के एक्सेशन के हवाले से भी बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात सामने आ रहे हैं, अगर ये बयानात अगर वो ये देते रहें और इसके ऊपर कारमान रहते, क्योंकि ये जो मगरबी किनारे का जो इलाका है उसके हवाले से बहुत पहले से इजराइल की जानिब से बातें सामने आती रही हैं, उसके हवाले से उनके असम्बली के अंदर करारदाद भी मंजूर हो गई थी। तो ये एक साइन ये नज़र आ रहा कि इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो कशीदा ही हो सकते हैं, इसके अमन के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। गो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम दूसरे मरहले के ऊपर हम गज़ा के अंदर अमन के ऊपर भी काम करने के लिए हमारे पास काबिल अमल मंसूबे मौजूद हैं। साथ साथ अरब ममालिक के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि अरब ममालिक के साथ भी अमन और इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मंसूबे मौजूद हैं। लेकिन ये जो बयानात हैं उससे इस खित्ते के अंदर कशीदगी की एक नई लहर दौड़ सकती है। दूसरी तरफ जो गज़ा के अंदर जो इस्तिकामती महाज के जो सरबराह हैं हमास के खलीलुल हैया साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है वो उसके जो बयानात है वो काबिल अमल नहीं है, वो अपने जो बयानात है वो स्टेटमेंट्स जो है वो चेंज करता रहता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम गज़ा के अंदर तब तक हथियार नहीं डालेंगे जब तक कि गज़ा के अंदर जो गवर्नमेंट आएगी वो फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं होगी। और उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल जो फोर्सेस वहाँ पर तैनात करने की कोशिश की जा रही है उनको हम मुस्तरद कर देते हैं, क्योंकि वो जो फोर्सेस है वो हमास को या मुज़ाहमती जो तंजीमें हैं उनको गैर मुसल्लह करने के लिए
ان کو وہاں پر تعینات کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو ہم اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی جو فورسز ہے ان کو ویلکم کر دیتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں اگر وہ آ جائیں اور جو غزہ کی جو سرحدیں ہیں، فلسطین کی جو سرحدیں ہیں ان کی نگرانی کریں، اور جو سرحدوں کی نگرانی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو فورسز ہیں وہ کریں، اور جو غزہ کے اندر جو فلسطینین اتھارٹی ہوگی اس کے جو اس اتھارٹی ہوگی اس کے حوالے ہم اپنے ہتھیار کریں گے، اور اسی گورنمنٹ کے اندر ہم اپنا کوئی کردار لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم نئی کردار نہیں لیں گے، ہم عام شہریوں کی طرح رہیں گے اور ان کو ہم اپنے ہتھیار بھی فراہم کریں گے، لیکن ایسے کسی فورس کے حوالے ہم اپنے ہتھیار کو نہیں کریں گے جو ہم سے زبردستی ہتھیار اٹھانے کے لیے وہاں آ گئے، اس کے بعد وہ اسرائیل اور امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ مسلط کرنے کے لیے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح کے کسی بھی فورس کو ہم ڈینائی کریں گے، اس کو ہم مسترد کریں گے، اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ تو یہ بہرحال خلیل الحیہ صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئے ہیں۔ دوسری طرف جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے میں ایک اہم ترین خبر آج پاکستان کے اندر راولپنڈی میں GHQ میں ایک اہم ترین تقریب ہوئی ہے، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بڑا اہم خطاب کیا ہے۔ انہوں نے 2 پیغامات دیے ہیں، ایک افغانستان کے لیے اور ایک انڈیا کے لیے۔ انڈیا کے حوالے سے جو ان کا پیغام ہے وہ بڑا واضح قسم کا ایک پیغام ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار اگر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا جواب جو ہوگا وہ اس سے بھی برق رفتار اور شدید قسم کا ہوگا۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمام یہ جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحدہ قوم کے پختہ عزم نے لے رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہے افغانستان کی، ان کو انہوں نے کہا کہ طالبان کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ یہ دونوں ہمسایہ ممالک جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل ان کے بیانات اور ان کے اقدامات اور ان کے حرکات سے پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن آتی ہے۔ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کلیئرلی ان دونوں ممالک کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اچھے ہمسائے بن کر رہیں اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ افغان طالبان جو ہے وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں، اور ان کے پاس صرف یہ آپشن موجود ہے کہ وہ پاکستان کو یا پھر ان خوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اگر خوارج کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لاما اللہ۔ اس سے پہلے ہمارے خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ہماری کھل کر جنگ ہوگی۔ اور دوسرا جو بھارت کے اندر سے جو مختلف آوازیں اٹھتی جا رہی ہیں، بھارت کے اندر سے جو دھمکیاں سامنے آتی جا رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کسی بھی خود کی فہمی میں نہ رہیں۔ ہم نے جو 4 روزہ جنگ کے اندر مئی کے اندر جو آپ کا حال کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ برا حال کر سکتے ہیں اگر ہمارے ملک کے استحکام، ہمارے ملک کے سالمیت کے خلاف کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے، تو بھرپور اور برق رفتار جواب دیا جائے گا، اور جس کے نتائج جو ہیں وہ بھارت کے لیے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی تو ہے کسی حد تک، لیکن ان کے درمیان جو کشیدگی کی وجہ سے جو بارڈرز جو غیر محفوظ ہیں، تو بارڈر کو ابھی لاک کیا ہوا ہے، پاکستان کی جانب سے بند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے افغانستان کے اندر جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ابھی ادویات کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے، وہاں پر ادویات کی شدید ترین قلت پیدا ہو گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تو پہلے سے پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے لامالا، اور اس کے پاس جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے وہ راستے موجود نہیں ہیں۔ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ وہ پہلے ہی لڑ بیٹھے ہیں۔ تو ایسے موقع پر پاکستان کی جانب سے جو سب سے زیادہ تجارت ہوتی تھی، تو پاکستان نے اپنے سرحدیں بند کر دی ہیں۔ ابھی وہاں پر ادویات کے حوالے سے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ انتہائی شدید قسم کا بحران پیدا ہو گیا، کیونکہ افغانستان کی 70% جو ادویات ہے وہ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہوتی تھی، لیکن ابھی گزشتہ دنوں جو ان کے نائب سربراہ ہیں افغان طالبان کے، ملا عبدالغنی برادر، انہوں نے بھی
یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں ان سے ایک ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو ادویات ہیں وہ انتہائی ناقص ہے، لہٰذا پاکستان کے ساتھ ادویات کی تجارت جو ہے وہ ختم کرے، اور 3 مہینے کے اندر اندر پاکستان کے جو واجبات ہیں کمپنیوں کے وہ پورے کر دیں، اور پھر ادویات کے حوالے سے دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تجارت کو بڑھائیں اور ان کے نئے راستے تلاش کریں۔ لیکن اس وقت صورتحال وہاں پر بہت گمبھیر ہو چکی ہے، ہاسپٹلس میں ادویات کی کمی، اور پھر لوگوں کو ان کی جو بیسک جو نیڈس ہیں مریضوں کو وہ نہ ملنے کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بہت سارے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے وہ لامحالہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور اس کی جو غلط اقدامات ہیں ان کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور پاکستان جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہ رہا کہ پاکستان افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے مشکلات میں اضافہ کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے سامنے آئے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔